آئیے ہم بائبل مقدس کو کھولیں۔ بائبل مقدس نئے عہد نامے میں سے مقدس مرکز کی انجیل، اس کا 6 باب، اس کی 14ویں آیت سے 29ویں آیات تک۔ مقدس مرکز کی انجیل، اس کا 6 باب، اس کی 14ویں آیت سے 29ویں آیات تک میں آپ کے لیے پڑھوں گا اور پھر ہم اس کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اور ہیرودیس بادشاہ نے اس کا ذکر سنا کیونکہ اس کا نام مشہور ہو گیا تھا، اور اس نے کہا کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا مردوں میں سے جی اٹھا ہے، کیونکہ اس سے معجزے ظاہر ہوتے ہیں، مگر بعض کہتے ہیں کہ ایلیا ہے، اور بعض یہ کہ نبیوں میں سے کسی کی مانند ایک نبی ہے۔ مگر ہیرودیس نے سن کر کہا کہ یوحنا جس کا سر میں نے کٹوایا وہی جی اٹھا ہے، کیونکہ ہیرودیس نے آپ آدمی بھیج کر یوحنا کو پکڑوایا اور اپنے بھائی فلپس کی بیوی ہیرودیاس کے سبب سے اسے قید خانے میں باندھ رکھا تھا، کیونکہ ہیرودیس نے اس سے بیاہ کر لیا تھا، اور یوحنا نے اس سے کہا تھا کہ اپنے بھائی کی بیوی کو رکھنا تجھے روا نہیں۔ پس ہیرودیاس اس سے دشمنی رکھتی اور چاہتی تھی کہ اسے قتل کرائے، مگر نہ ہو سکا، کیونکہ ہیرودیس یوحنا کو راست باز اور مقدس آدمی جان کر اس سے ڈرتا اور اسے بچائے رکھتا تھا، اور اس کی باتیں سن کر بہت حیران ہو جاتا تھا، مگر سنتا خوشی سے تھا۔ اور موقع کے دن جب ہیرودیس نے اپنی سالگرہ میں اپنے امیروں اور فوجی سرداروں اور گلیل کے رئیسوں کی ضیافت کی، اور اسی ہیرودیاس کی بیٹی اندر آئی اور ناچ کر ہیرودیس اور اس کے مہمانوں کو خوش کیا، تو بادشاہ نے اس لڑکی سے کہا، جو چاہے مجھ سے مانگ میں تجھے دوں گا، اور اس سے قسم کھائی کہ جو تو مجھ سے مانگے گی اپنی آدھی سلطنت تک تجھے دوں گا۔ اور اس نے باہر جا کر اپنی ماں سے کہا کہ میں کیا مانگوں؟ اس نے کہا، یوحنا بپتسمہ دینے والے کا سر۔ وہ فی الفور بادشاہ کے پاس جلدی سے اندر آئی اور اس سے عرض کی کہ میں چاہتی ہوں کہ تو یوحنا بپتسمہ دینے والے کا سر ایک تھال میں ابھی مجھے منگوا دے۔ بادشاہ بہت غمگین ہوا، مگر اپنی قسموں اور مہمانوں کے سبب سے اس سے انکار کرنا نہ چاہا۔ پس بادشاہ نے فی الفور ایک سپاہی کو حکم دے کر بھیجا کہ اس کا سر لائے۔ اس نے جا کر قید خانہ میں اس کا سر کاٹا اور ایک تھال میں لا کر لڑکی کو دیا، اور لڑکی نے اپنی ماں کو دیا۔ پھر اس کے شاگرد سن کر آئے اور اس کی لاش اٹھا کر قبر میں رکھی۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ مرکز کی انجیل کے اوپر ہمارا آج 18واں لیسن ہے۔ 17ویں لیسن میں ہم نے خداوند یسوع مسیح کی ویلیج منسٹری سے متعلق پڑھا تھا کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو گاؤں گاؤں میں بھیجا تاکہ وہ خداوند کے کلام کی منادی کر سکے اور لوگوں کو توبہ کی دعوت دے سکے۔ اور اس کے بعد
खुदावन यसु मसीह ने सिर्फ उनको भेजा ही नहीं है, बल्कि उनको दो चीजें देकर भेजा। पहली चीज जो दी वो थी हदायत, कि खुदावन यसु मसीह की मिनिस्ट्री खुदावन यसु मसीह की हदायत के मुताबिक होनी चाहिए, ना कि अपनी मर्जी से। और हम जानते हैं कि शागिर्दों ने जब खुदावन यसु मसीह की मिनिस्ट्री की, मनादी की, लेकिन उन्होंने भी एक गलती की। और गलती क्या थी कि उन्होंने खुदावन यसु मसीह की हदायत को पूरे तौर पर ना समझा। उन्होंने खुदावन यसु मसीह की हदायत के साथ उस वक्त के कल्चर को बीच में डाल दिया। और उस वक्त का कल्चर मैंने 17वें लेसन में बताया था कि उस वक्त के कल्चर में बीमारों पर तेल मल के दुआ की जाती थी। और खुदावन यसु मसीह ने अपनी तालीम में या हदायत में ये नहीं कहा था कि उनको तेल मल कर करो, बल्कि ये कहा था कि उनको शिफा दो खुदावन यसु मसीह के नाम से। और फिर खुदावन यसु मसीह ने हदायत तो दी और उसके साथ साथ इख्तियारात भी दे दिए कि मेरे नाम से जब तुम मांगोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। सो आज शिफा यसु मसीह के नाम में है, ना कि किसी ऑब्जेक्ट में। किसी ऑब्जेक्ट में, किसी तेल पानी में शिफा नहीं है। शिफा सिर्फ और सिर्फ यसु मसीह के नाम में है। इसलिए तेल पानी की जो अहमियत है वो खुदा ने पहले ही उसमें इतनी बरकत डाली हुई है कि खुदावंद इस तेल पानी को हमारी जिंदगी के लिए पहले ही उसने बरकत दे रखी है। फिर खुदावंद यसु मसीह ने हदायत में यह भी कहा कि जब तुम्हें लोग कबूल करें तो फिर उनकी कबूलियत के लिए वहां पर ही ठहरे रहो, और अगर ना कबूल करें तो अपने पांव झाड़ के वापस आ जाओ, ताकि वो गर्द गवाह रहे कि उन्होंने आपको कबूल नहीं किया। शागिर्दों ने खिदमत को जारी रखा। अब शागिर्दों की खिदमत का जो चर्चा है वो इस कदर ज्यादा हो गया है कि उस वक्त के बादशाह तक खुदावंद यसु मसीह का नाम पहुंच गया है। यह बड़ा की पॉइंट है, कलीदी नुक्ता है जो मैं बताने लगा हूं कि शागिर्द जिनका कोई सोशल स्टेटस नहीं है, ये सारे बेचारे मछेरे थे, और एक जगह पर लिखा कि ये अनपढ़ हैं। सो शागिर्दों का कोई समाजी मुआशरती मियार नहीं है, लेकिन खुदावन ने अपने नकम्मे लोगों को इस्तेमाल किया है, कमजोर लोगों को इस्तेमाल किया है, और खुदावन यसु मसीह के नाम को और उसके कलाम को और उसके काम को इतना प्रीच किया है, इतना प्रचार किया है कि अब ये बात हेरोदीस तक पहुंच गई है, जो उस वक्त उस मुल्क का बादशाह था। और यहां लिखा है, और हेरोदीस बादशाह ने उसका जिक्र सुना। और जिक्र सुनने से मुराद ये है कि शागिर्दों का काम फल लाया है, और शागिर्दों की खिदमत को हेरोदीस तक उसकी रसाई हो गई है, क्योंकि शागिर्दों ने इतनी वफादारी के साथ काम किया है कि गरीब से लेकर अमीर तक और फकीर से लेकर बादशाह तक यसु मसीह के नाम को पहुंचा दिया है। और ये शागिर्दों के काम की वफादारी, उनकी कमिटमेंट, उनकी दलेरी और उनका स्टाइल ऑफ प्रीचिंग था कि वो बड़ी ईमानदारी से वो खुदावंद का कलाम सुनाते रहे, यहां तक कि हेरोदीस बादशाह ने भी उसका जिक्र सुना, क्योंकि उसका नाम मशहूर हो गया था।
خداوند یسوع مسیح کا نام اتنا مشہور ہو گیا تھا 12 لوگوں کی وجہ سے. کتنے لوگوں کی وجہ سے؟ 12 لوگوں کی وجہ سے خداوند یسوع مسیح کا نام مشہور ہو گیا تھا. اور آج دنیا میں 2 سے 2.5 ارب تک مسیحی ہیں، اور ہمارا جو مشن فیلڈ ہے وہ دوسرے 6 ارب لوگ ہیں جو ابھی خداوند کے نام کو نہیں جانتے. ہمارے لیے چیلنج ہے، اگر 12 لوگوں نے پورے صوبے میں، پورے ملک میں خداوند کا نام مشہور کر دیا ہے، جب ٹیکنالوجی نہیں تھی، جب موبائل ٹیلی فون نہیں تھے، جب سیٹلائٹ نہیں تھا، جب ریڈیو نہیں تھا، ٹیلی ویژن نہیں تھا، جب انٹرنیٹ نہیں تھا، وائی فائی نہیں تھا، ان 12 شاگردوں نے پورے ملک میں خداوند کے کلام کا پرچار کیا ہے، اور ہیرودیس بادشاہ تک اس کا نام پہنچا دیا ہے. کیا آج ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ نہیں ہے کہ جدید ٹیکنالوجی رکھتے ہوئے، جدید سائنسی دور میں رہتے ہوئے ابھی تک ہم خداوند یسوع مسیح کے نام کو دنیا کے کونے کونے تک نہیں پہنچا سکے؟ کیا ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج نہیں ہے؟ اور اگر نہیں پہنچا، اتنی فیسلٹیز کے باوجود، اتنی ٹیکنالوجی کے باوجود اگر ہم لوگوں تک خداوند کا کلام لے کر نہیں آئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری خدمت میں وہ جذبہ، وہ معیار نہیں ہے جو 12 شاگردوں کی خدمت میں تھا. 12 شاگردوں نے اتنی لگن سے کام کیا ہے، اتنی تندہی سے کام کیا ہے، کیونکہ وہ شاگرد میٹیریلسٹک نہیں تھے، وہ مادہ پرست نہیں تھے. آج مادیت پرست دنیا جو پیسے کے پیچھے لگی ہوئی ہے، جو سٹیٹس کے پیچھے لگی ہوئی ہے، اور جو بڑے بڑے عہدوں کے پیچھے لگی ہوئی ہے، وہ کلام کے پیچھے نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم آج اتنی ٹیکنالوجی رکھتے ہوئے، اتنی فیسلٹیز رکھتے ہوئے بھی پریچنگ میں ہمارا معیار وہ نہیں ہے جو شاگردوں کا تھا. اور یہ ہمارے لیے چیلنج ہے، لیڈرز کے لیے اور تمام مسیحیوں کے لیے، کہ ہم اپنی پریچنگ سکیل کو اور بڑھائیں، ہم اپنی منادی کے معیار کو بہتر کریں، ہم اپنی کمٹمنٹس کو بہتر کریں، ہم اپنی روحانیت کے اوپر سوال کریں کہ ہماری مسیحیت، ہماری روحانیت کا معیار کیا ہے، کہ کیا ہم شاگردوں کا جذبہ لے کر خداوند کے نام کو مشہور کر رہے ہیں؟ شاگردوں نے کر دیا ہے، اور ہیرودیس تک اس کا نام پہنچ گیا ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ لوگ خداوند یسوع مسیح کو کیا سمجھ رہے ہیں. مرکز کی انجیل اس کا 6 باب 14 سے 29 آیات تک ہم اس کو 2 حصوں میں تقسیم کریں گے. 14 اور 15 آیات میں خداوند یسوع مسیح کا انڈرسٹینڈنگ ویو بیان کیا گیا ہے کہ لوگ اسے کیا سمجھتے ہیں، اور پھر 16 سے لے کر 29 آیت تک ایک ایسا المناک واقعہ ہے جسے اس وقت بادشاہ نے بھی المناک واقعہ کہا. ایک خداوند کا خادم، پہلا مسیحی شہید کر دیا گیا. آیات 14 اور 15 میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آیات 14 اور 15 میں خداوند یسوع مسیح کو پریچ کیا گیا ہے. خداوند یسوع مسیح کے نام اور اس کے کلام اور اس کے کام کو پریچ کیا گیا ہے، منادی کی گئی ہے. اب جب منادی کی جاتی ہے تو پہلی انڈرسٹینڈنگ میں لوگ شاید اس طرح سے حقیقت کو نہیں جان سکیں گے جس طرح بائبل مقدس میں پیش کیا گیا ہے. خداوند یسوع مسیح کو جب انہوں نے پیش کیا ہے، انہوں نے اپنی تندہی سے، لگن سے، پیار سے، جذبے سے، ایمان سے خداوند یسوع مسیح کو پیش کیا ہے. اور اگر کوئی رہ گیا ہے تو وہ انسانی کمزوری ہے جو شاگردوں میں رہ گئی ہوگی. اور
لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کو نہیں سمجھا، اور یہ مسئلہ آج بھی ہے۔ یہ مسئلہ اس لیے ہے کہ شاید ہم نے خداوند یسوع مسیح کو پریچ کرنے سے پہلے روح القدس کو دعوت نہیں دی، اور ہم نے اپنے علم پر بھروسہ کیا۔ جب ہم اپنے علم کے زور سے لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے علم کا ڈسپلے تو دے سکتے ہیں، لیکن روح القدس کے بغیر نہ آپ صحیح سمجھا سکتے ہیں، نہ آپ کی کلیسیا صحیح سمجھ سکتی ہے۔ سمجھنا اور سمجھانا یہ روح القدس کا کام ہے۔ ہم بہت کلیور ہیں، ہم بڑے ہوشیار ہیں، ہم بڑے انٹیلیجنٹ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہمارے پاس بڑا علم ہے، لیکن اس علم کو روح القدس کے زور میں سمجھا جائے اور سمجھایا جائے تو وہ بات سمجھ آ جائے گی جو روح القدس سمجھانا چاہتا ہے، یا وہ بات سمجھ میں آ جائے گی جو بائبل مقدس چاہتی ہے۔ لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کو نہیں سمجھا۔ ہیرودیس نے کیا سمجھا ہے؟ ہیرودیس نے کہا ہے کہ یہ یوحنا بپتسمہ دینے والا ہے جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے، کیونکہ اس سے معجزے ظاہر ہوتے ہیں۔ ہیرودیس کے پاس یہ علم ہے کہ معجزے یوحنا استباغی بھی کرتا تھا۔ اب خداوند یسوع مسیح کو اس نے نہیں سمجھا، ہیرودیس نے نہیں سمجھا۔ اور میں نے ایک پرنسپل دیا ہے آپ کو کہ جب کسی چیز کو نہ سمجھا جائے تو اس کی 3 وجوہات ہوتی ہیں۔ جب کسی چیز کو نہ سمجھا جائے تو اس کی 3 وجوہات ہوتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سمجھانے والا سمجھانے سے قاصر ہے۔ سمجھانے والے کے پاس ابیلٹی نہیں ہے کہ وہ اپنے ایشو کو، اپنی مشکل کو، اپنے مسئلے کو سمجھا سکے۔ اس کا روحانی معیار، اس کا تعلیمی معیار وہ نہیں ہے کہ وہ اپنی بات کو سمجھا سکے۔ یہ پہلا ایشو ہے جب کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو۔ دوسری بات یہ ہے جب کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو دوسری بات یہ ہے کہ وہ بات واقعی ہی مشکل ہے، ایک مشکل مسئلہ ہے جو سمجھانے والے کے بس کی بات نہیں ہے، مسئلہ ہی مشکل ہے۔ اور تیسری بات جب کوئی چیز سمجھ نہیں آتی وہ یہ ہے کہ سمجھانے والا بھی ٹھیک ہے، مسئلہ بھی اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن سمجھنے والا یا تو دنیا دار ہے، یا اس کا آئی کیو لیول ٹھیک نہیں ہے، یا وہ کند ذہن ہے، اس کی دلچسپی نہیں ہے۔ یہ تیسری وجہ ہے جب کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اب یہاں پر سمجھانے والے جو ہیں یہ شاگرد ہیں جنہوں نے خداوند سے اختیار لیا ہے بات سمجھنے کا اور سمجھانے کا، اور یہاں پر شاگردوں کے اوپر کویسچن نہیں کیا جا سکتا کہ وہ سمجھانے والے ٹھیک نہیں ہیں۔ جو مسئلہ ہے وہ خداوند یسوع مسیح کا نام اور اس کا کلام اور اس کا کام ہے۔ یہ بھی کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح اتنا مشکل نہیں ہے کہ وہ سمجھا نہ جائے۔ اب یہاں پر جو تیسری بات ہے وہ یہ ہے کہ سمجھنے والے سمجھنے سے قاصر ہیں۔ انہوں نے غلط ویو لے لیا ہے، اور پہلا ویو ہے جو ہیرودیس یہ کہتا ہے کہ وہ یوحنا بپتسمہ دینے والا ہے کیونکہ اس نے آپ اس کو مروایا تھا، اس لیے وہ کہتا ہے کہ وہ معجزے کرتا ہے، لہٰذا یہ جس یسوع کی بات کر رہے ہیں یہ یسوع نہیں ہے بلکہ یوحنا استباغی مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ یہ پہلا کانسیپٹ ہے ہیرودیس کا، وہ کہتا ہے کہ اس نے یوحنا بپتسمہ دینے والا سمجھا ہے۔ شاید ہیرودیس بادشاہ خداوند یسوع مسیح میں دلچسپی نہیں رکھتا، اور آج ہیرودیس بادشاہ کی طرح بہت سارے لوگ خداوند یسوع مسیح کو سننے میں، اس کو سمجھنے میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ شاید وہ اپنے سٹیٹس کے نشے میں ہے،
شاید وہ اپنی مذہبیت کے نشے میں ہے، مذہبی غرور کے نشے میں ہے، یا مادیت پرست ہے، یا دنیا دار ہیں، وہ خداوند یسوع مسیح کو سمجھنے میں دلچسپی نہیں رکھتے، اور خداوند یسوع مسیح کے بارے میں اپنے ہی مفروضے بنا کر خداوند یسوع مسیح کے نام کو، اس کے کام اور کلام کو اپنی ہی مرضی سے سمجھتے ہیں۔ یہ ہیرودیس کی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ وہ ایلیا ہے، کیونکہ ایلیا کے بارے میں بھی کہا تھا کہ وہ آئے گا۔ اس سے پہلے مقدس یوحنا اصطباغی کو بھی ایلیا کہا گیا، جو کہ بہت حد تک درست بھی تھا۔ لوگوں نے کہا کہ وہ ایلیا ہے۔ ایلیا کیونکہ بڑا پاپولر نبی ہے یہودیوں میں، انہوں نے کہا کہ یہ ایلیا ہے۔ یہ ایک اور مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔ ہیرودیس نے کہا کہ یوحنا اصطباغی ہے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ ایلیا ہے، اور بعض نے یہ کہ نبیوں میں سے کسی کی مانند ایک نبی ہے۔ اب تین طرح کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے جو یسوع مسیح کے بارے میں ہوئی ہے۔ پہلی بات، لوگ یہ کہتے ہیں، بادشاہ یہ کہتا ہے کہ یہ یوحنا اصطباغی ہے۔ ایک حلقہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ یہودیوں کا کوئی نبی ہے، کیونکہ ایلیا یہودیوں کا بڑا ہی معتبر نبی تھا۔ اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ نبیوں میں سے ایک نبی ہے، اور یہ والا حلقہ دنیا میں بہت زیادہ ہے۔ طریقے میں 2 ارب دنیا یہ سمجھتی ہے کہ وہ نبیوں میں سے ایک نبی ہے۔ ان تینوں انڈرسٹینڈنگز میں کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ یسوع مسیح ابن خدا، خدا کا بیٹا ہے۔ یہ بات کسی نے نہیں سمجھی یہاں پر، جو شاید ہمارے سمجھانے میں کمی آ گئی ہے، یا ہم سمجھا نہیں سکے، یا سمجھنے والے ہی اس دلچسپی میں نہیں ہیں کہ وہ یسوع مسیح کو سمجھیں۔ اور میری آج اپیل ہے ان تمام خدام سے جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کے کلام کے پرچار کرنے کا بیڑا اٹھایا، کہ وہ یسوع مسیح کو خود بھی سمجھیں اور یسوع مسیح کو سمجھائیں۔ یسوع مسیح کو سمجھنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، صرف آپ یسوع مسیح کو سمجھنے سے پہلے دعا کریں کہ یہ جو بائبل کا یسوع مسیح ہے یہ مجھے سمجھائیں۔ سو پھر آپ روح القدس کا کام دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں کیسے ہوتا ہے۔ بائبل کے خدا کو پکار کر دیکھیں، خداوند آپ پر وہ تمام راز آشکارا کر دے گا جو بائبل مقدس میں ہے۔ لیکن ملیں گے بائبل کے خدا سے، وہ خدا نہیں جو آپ نے اپنا ہی بنایا ہوا ہے، وہ خدا نہیں جو مفروضوں پر ہے، بلکہ بائبل کا خدا وہ ہے جو آسمان اور زمین کا خالق اور مالک ہے۔ ہم اس کو مانتے ہیں۔ یا تو وہ یوحنا ہے، یا ایلیا ہے، یا نبیوں میں سے کوئی ایک۔ سو یہ ہمارے لیے چیلنج ہے، ہم جو خدام ہیں، خداوند یسوع مسیح کے کام اور کلام اور اس کے نام کا اس طرح سے پرچار کریں کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو سمجھنے اور سمجھانے کے اہل ٹھہر سکیں۔ یہ 14 اور 15 آیات میں یہ واقعہ ہے۔ اب 16ویں آیت سے لے کر 29ویں آیت تک یہ ایسا واقعہ ہے جسے خود ہیرودیس بادشاہ بھی کنڈیم کرتا ہے۔ 16ویں سے 18ویں آیت میں ہیرودیس کی موت کا ذکر ہے۔ 16ویں آیت، مگر ہیرودیس نے سن کر کہا کہ یوحنا جس کا سر میں نے کٹوایا وہی جی اٹھا ہے، کیونکہ ہیرودیس نے آپ آدمی بھیج کر یوحنا کو پکڑوایا اور اپنے بھائی فلپس کی بیوی ہیرودیاس کے سبب سے اسے قید خانے میں باندھ رکھا تھا، کیونکہ ہیرودیس نے اس سے بیاہ کر لیا تھا۔
اور یوحنا نے اس سے کہا تھا کہ اپنے بھائی کی بیوی کو رکھنا تجھے روا نہیں ہے۔ اب یہ ایک ایشو ہے جو تھیولوجیکل ایشو ہے۔ شاید اس سے پہلے پرانے عہد نامے میں یہ ایشو کھڑا نہیں ہوا ہوگا۔ نئے عہد نامے میں یہ ایشو آ گیا ہے کہ آپ اپنے بھائی کی بیوی کو نہیں رکھ سکتے اگر وہ زندہ ہے۔ اگر وہ زندہ ہے تو آپ اپنے بھائی کی بیوی کو نہیں رکھ سکتے۔ اور یہ فلپس ابھی زندہ تھا، اور یہ جو ہیرودیس اینٹیپوس ہے یہ فلپس کو وزٹ کرنے گیا ہے، کیونکہ فلپس بھی ایک صوبے کا گورنر تھا، وہ اس کو وزٹ کرنے گیا ہے، اور ہیرودیس کی نظریں ہیرودیاس پر پڑی اور ان دونوں میں انڈرسٹینڈنگ ہوئی، اور ان دونوں کی انڈرسٹینڈنگ ایک گناہ کا سبب بنی۔ اور گناہ کیا تھا کہ ہیرودیاس نے دیکھا کہ ہیرودیس کے پاس زیادہ گورنمنٹ ہے، بڑا علاقہ ہے، بڑی شان و شوکت ہے، اور اس خاتون نے دنیا داری کو پسند کیا اور اپنے ہسبینڈ کے ساتھ وفاداری کو رد کر دیا۔ یہ دنیا دار خاتون ہے جس نے اپنی شادی کے بندھن کو اس لیے توڑا ہے کہ ہیرودیس کے پاس طاقت زیادہ ہے، ہیرودیس کے پاس گورنمنٹ بڑی ہے، ہیرودیس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، اس کی شہرت زیادہ ہے، اور اس دنیا داری کے لالچ میں جسمانی خواہشات کے لالچ میں اس نے اپنی روحانی اقدار کا قتل کیا۔ اور آج بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم دنیا کی چمک میں گر کر ہم غلط فیصلے کرتے ہیں۔ ہماری بہنیں اور ہمارے بھائی، ہم دنیا داری کو دیکھتے ہیں، دنیا کی چمک کو دیکھتے ہیں، اور اپنی شادی کے بندھن کو یا اپنے ایمان کے بندھن کو توڑ کر ہم کسی غیر مذہب میں جا کر شادی اس لیے کرتے ہیں کہ وہاں دولت زیادہ ہے، وہاں شہرت زیادہ ہے، وہاں عزت زیادہ ہے، اور خداوند یسوع مسیح کا انکار کرتے ہیں، جیسے ہیرودیاس نے اس وقت اپنے خدا کا اور خدا کے کلام کا انکار کیا، اور دنیاوی دولت کو، اس کی چمک کو قبول کیا، اور نہ صرف روحانی اقدار اور اپنے ایمان کا قتل کیا بلکہ ایک ایماندار کے قتل کا سبب بھی بن گئی۔ جب خواہش حاملہ ہوتی ہے تو گناہ کو جنتی ہے، اور گناہ جب بڑھتا ہے تو موت پیدا ہوتی ہے۔ یہاں پر ایسے ہی ہوا ہے، اس کی دنیا داری کی خواہش، اس کی امیر بننے کی خواہش، اس خاتون کو با اختیار بننے کی خواہش، دولت کی خواہش، شہرت کی خواہش نے جنم لیا ہے، اور اس نے گناہ کو پیدا کر دیا ہے، اور اس نے اپنے وفادار ہسبینڈ کا انکار کیا، اور اس نے ہیرودیس سے شادی کی، اور اس کے بعد موت پیدا ہوئی، اور موت نہ صرف اس کی ابدی موت پیدا ہوئی بلکہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کی موت کا سبب بھی وہ بنی۔ ہیرودیس یوحنا کو پیار کرتا تھا، اس لیے پیار کرتا تھا کہ مقدس یوحنا کو وہ مقدس جانتا تھا۔ یہاں لکھا ہے کہ وہ مقدس جانتا تھا اسے، اس کی روحانیت کو وہ اقرار کرتا تھا کہ یہ روحانی شخص ہے، اس کے معجزات سے قائل تھا، اور اس نے ثبوت دیا ہے اپنے تربیت یافتہ ہونے کا اور اپنے دلیر خادم ہونے کا۔ یہ ایسا خادم ہے جو پیسے لے کر غلط کام نہیں کرتا،
آج بڑے بڑے خادم پیسے کے لیے غلط نکاح کر دیتے ہیں، بڑے بڑے خادم پیسہ لینے کے لیے خدا کے کام کو غلط کرتے ہیں، انتظام کو غلط کرتے ہیں، اور وہ خدا کے کام اور اس کے کلام اور اس کے نام کا احترام نہیں کرتے ہیں۔ مقدس یوحنا جو دلیر خادم ہے وہ نہیں گھبراتا کہ کیا ہوگا، وہ کہتا ہے کہ مجھے بائبل کے خلاف کھڑے ہونا ہے، مجھے بائبل کے لیے بولنا ہے، مجھے بائبل کے کلام کو پہنچانا ہے، مجھے جہاں گناہ ہے، غلطی ہے، مجھے بولنا ہے، کمپرومائز نہیں کرنا۔ اور ایک بات سن لے غور سے، جب آپ خدا کے لیے کھڑے ہوں گے دنیا آپ کے خلاف ہو جائے گی، دنیا آپ کو لعن طعن کرے گی، دنیا آپ کو گالیاں دے گی، دنیا آپ کو تھوکے گی آپ کے اوپر، دنیا آپ کو کوڑے مارے گی، اس لیے کہ آپ نے خدا کے نام کو پہچانا ہے۔ یوحنا نے، مقدس یوحنا اصطباغی نے ایک گناہ کو گناہ کہا ہے۔ اس نے کہا ہیرودیس، جب تک تیرا بھائی زندہ ہے تو اپنے بھائی کی بیوی کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا، کیونکہ دنیاوی کشش بہت زیادہ ہے، اور پھر دنیا داری کے طریقے سے اپنا کام کرتی ہے۔ ہیرودیاس اس پر ناراض تھی، اس لیے کہ وہ اپنے گناہ کے تسلسل کو توڑنا نہیں چاہتی تھی۔ آج ہم جو خادم ہیں، جو کلام کے خادم ہیں، خادم تو سارے ہی ہیں نا، جو کلام کے خادم ہیں وہ کلام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جو خادم ہیں وہ اپنے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ جو پادری بن گئے ہیں، خادم بن گئے ہیں، وہ صرف خادم ہی بن گئے ہیں۔ جو خدا کے خادم ہیں، کلام کے خادم ہیں، وہ دنیا کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتے۔ لازمی ہے کہ ہم خدا اور خدا کے کلام اور اس کے نام کے لیے خدمت کریں، پھر ہم مقدس یوحنا جیسا کردار کریں گے۔ سر کٹوانا منظور ہے، لیکن گناہ کے ساتھ کمپرومائز کرنا منظور نہیں ہے۔ یہ خدا کے خادم کی میں بات کر رہا ہوں، خادم کی بات نہیں کر رہا۔ خادم تو بہت سارے ہیں جو پیسے لے کر کام کر دیتے ہیں، خدام، ordained، پاسبان، غلط کام کرتے ہیں، کمپرومائز کرتے ہیں غلط کے ساتھ، لیکن مقدس یوحنا ایسا خادم ہے جو گناہ کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتا۔ 16ویں آیت میں وہ اپنے آپ کو مجرم ٹھہراتا ہے جو اس نے کام کیا ہوا ہے، اور 17ویں آیت میں پھر اس نے یوحنا کو پکڑوایا ہے اور اس کو جیل میں ڈال دیا ہے، کیونکہ وہ بولتا تھا، وہ کلام سناتا تھا، اور سچا کلام سنانے کے غرض سے کہ یہ نہ سنا سکے، ہیرودیس نے ہیرودیاس کی خواہش پوری کی اور یوحنا کو جیل میں ڈال دیا، کیونکہ وہ کہتا تھا کہ ہمارا بادشاہ گناہگار ہے، بائبل کے مطابق زناکار ہے، اس نے اپنے بھائی کی بیوی رکھی ہوئی ہے، اور بائبل مقدس میں بعد میں بالکل کلیئر ہو گیا ہے کہ اگر کسی عورت کا آدمی زندہ ہے، اگر وہ شادی کرتی ہے تو وہ زناکار ہے۔ سو ہیرودیاس نے اس کو وہاں رکھ دیا۔ پہلی آیات 16 سے 18ویں تک یہ وہ فلسفی ہے جو خدا کے کلام کی ہے۔ پھر 19ویں اور 20ویں آیات، پس ہیرودیاس اس سے دشمنی رکھتی اور چاہتی تھی کہ اسے قتل کرائے، مگر نہ ہو سکا، کیونکہ ہیرودیس یوحنا کو راست باز اور مقدس آدمی جان کر اس سے ڈرتا اور اسے بچائے رکھتا تھا، اور اس کی باتیں سن کر بہت حیران ہوتا تھا، مگر سنتا خوشی سے تھا۔ ہیرودیاس اس سے دشمنی رکھتی ہے، ہیرودیس اسے پیار کرتا ہے۔
اب یہاں ایک چیز غور سے سنیں، اگر دو لوگ میاں بیوی آپس میں ایک پیج پر نہیں ہیں تو ان دونوں کی خدمت زیرو ہو جائے گی۔ ہیرودیس خدا کے اس خادم کو پیار تو کرتا ہے، لیکن اس کی دنیا دار بیوی اسے خدا کے پیار سے دور رکھتی ہے۔ وہ کلام کو خوشی سے سنتا ہے۔ ہیرودیس کے اندر مقدس یوحنا کے لیے پیار ضرور ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ خدا کا سچا خادم ہے اور اس کے بہت سارے شاگرد بھی ہیں۔ دوسری بات وہ جانتا ہے کہ یہ مقدس اور راست باز ہے۔ یوحنا کو راست باز اور مقدس آدمی جان کر اسے ڈرتا تھا۔ اور تیسری بات کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اسے قتل کروائے، وہ اس کو بچائے رکھتا تھا۔ سو مقدس یوحنا کے بارے میں ہیرودیس کے دل میں چیزیں اچھی ہیں، لیکن اس کا جو لائف پارٹنر ہے جو خدا کی مرضی کے مطابق نہیں ہے۔ اب یہاں ایک اور پوائنٹ ہے، جو شادی کرنے والے لوگ ہیں یا شادی شدہ ہیں، اگر آپ کا پارٹنر چاہے آپ کا ہسبینڈ ہے چاہے آپ کی بیوی ہے، اگر وہ خدا کے معیار کو پورا نہیں اترتا تو آپ کی زندگی کے فیصلے غلط ہوں گے۔ ہیرودیاس جو ہے یہ ہیرودیس کی پارٹنر تو ہے، لیکن یہ جائز پارٹنر نہیں ہے، یہ ناجائز پارٹنر ہے۔ یہ روحانی اقدار کو پورا نہیں کرتی، یہ ایک جوے میں نہیں ہے، اور یہ شادی جو ہوئی ہے یہ خدا کی مرضی سے نہیں ہوئی۔ جس جوڑے میں پارٹنرز خدا کی مرضی سے نہیں ہیں، وہاں رزلٹس ایسے ہی آئیں گے۔ وہ چرچ کے خلاف رہیں گے، وہ خادموں کے خلاف رہیں گے، وہ خدا کے خلاف رہیں گے، خدا کے کام کے خلاف رہیں گے۔ وہ جوڑا ہمیشہ خدا کے لیے کھڑا نہیں ہوگا، اس کے خلاف ہی کھڑا ہوگا جن کی پارٹنرشپ خدا کے مطابق نہیں ہے، جن کی شادی خدا کے معیار کے مطابق نہیں ہے۔ وہ پارٹنرز ہمیشہ خدا کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں۔ سو ان کی پارٹنرشپ جو ہے یہ نان ببلیکل جوڑا ہے، یہ نان تھیولوجیکل جوڑا ہے۔ اس جوڑے میں خدا کی مرضی نہیں ہے کہ یہ جڑے۔ انہوں نے اپنی شان و شوکت کو انجوائے کرنے کے لیے شادی کی ہوئی ہے، اور اس شادی میں پارٹنرز کی جڑنے میں خدا کی مرضی نہیں تھی، یہ ان کی اپنی مرضی تھی۔ سو اس لیے یہ ماحول پیدا ہو گیا ہے کہ خدا کے خلاف کام ہو گیا ہے۔ انہوں نے اپنی پارٹنرشپ کو جاری رکھنے کے لیے، ایک ریپوٹیشن بچانے کے لیے انہوں نے مقدس یوحنا کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے۔ 21ویں 23ویں آیت تک، 21ویں سے 23ویں آیت تک۔ اور موقع کے دن جب ہیرودیس نے اپنی سالگرہ میں اپنے امیروں اور فوجی سرداروں اور گلیل کے رئیسوں کی ضیافت کی، اور اسی ہیرودیاس کی بیٹی اندر آئی اور ناچ کر ہیرودیس اور اس کے مہمانوں کو خوش کیا، تو بادشاہ نے اس لڑکی سے کہا جو چاہے مجھ سے مانگ میں تجھے دوں گی، اور اس سے قسم کھائی کہ جو تو مجھ سے مانگے گی میں آدھی سلطنت تک تجھے دوں گا۔ اب ایک سچویشن بن گئی ہے جس کو ابلیس کیش کرنے والا ہے، اور یہ ایسی پارٹی ہے جو مس یوز ہونے کو ہے۔ ہیرودیس کی سالگرہ ہے، فوجی مہمان آگے ہیں، پوری عسکری قیادت وہاں پر موجود ہے، اس ملک کے رئیس وہاں موجود ہیں،
بہت سارے عزت دار معتبر لوگ وہاں پر موجود ہیں اور پارٹی سج گئی ہے، اور اس پارٹی میں ہمیشہ شراب نوشی اور ناچ رنگ ہوا کرتا تھا۔ اور آج بھی ان پارٹیز میں جو خدا کے جلال کے لیے نہیں ہوتی، وہاں شراب نوشی اور ناچ رنگ ہوتا ہے۔ اور یہ جو پارٹی ہے یہ بھی خدا کے جلال کے لیے نہیں ہے، یہ ابلیس کے جلال کے لیے ہے۔ پارٹی وہاں موجود ہے، شراب نوشی وہاں موجود ہے، ناچ رنگ وہاں موجود ہے، اور جب وہ مستی میں مست ہو گئے ہیں تو ہیرودیاس نے اپنی بیٹی سلومی کو یہ کہا ہے کہ وہ جا کے ہیرودیس اور اس کے مہمانوں کو خوش کرے۔ اور اس پارٹی میں جب ہیرودیس اپنے نشے میں مست ہے، اس کے مہمان خوش ہیں، اور ہیرودیس اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے، جب خوش ہوتا ہے تو سلومی کو بلواتا ہے کہ مانگ کیا مانگتی ہے، اور وہاں ایک محاورہ استعمال ہوتا تھا، ایک ایڈیم تھا کہ میں اپنی آدھی سلطنت تک تجھے دے دوں گا۔ یہ لٹرل نہیں تھا، یہ نہیں تھا کہ وہ مانگے تو اس کو مل جائے گا، یہ ایک ایڈیم تھا کہ جو مانگے گی میں تجھے دوں گا۔ یہ ایک محاورہ تھا کہ میں آدھی سلطنت تجھے دوں گا، کیونکہ سلطنت کے لیے تو اکثر لوگ لڑائیاں کرتے تھے۔ یہ ایک محاورہ ہوتا تھا جو یہودیوں میں بولا جاتا تھا کہ میں آدھی سلطنت تک تجھے دے دوں گا اگر تو مانگے گی تو۔ اب اس نے کنسلٹ کیا ہے اپنی ماں سے۔ خدا نے سلومی کو موقع دیا تھا، بیٹی کو موقع دیا تھا کہ وہ بادشاہ کی فیاضی سے فیض یاب ہو جائے، اور سلومی کیونکہ اس ماں کی بیٹی ہے جو خود بھی دنیا دار ہے، لہذا جو ماں دنیا دار ہے اس کی بیٹی بھی دنیا دار ہوگی۔ جو ماں دنیا دار ہے اس کی بیٹی بھی دنیا دار ہوگی، اور یہ بیٹی بجائے اس کے کہ گھٹنوں کے بال ہو جائے اور دعا کرے اور خدا سے مانگے کہ خداوند مجھے بتا کہ میں کیا مانگوں کہ آج میرا نام اس دنیا میں ہو جائے، اس نے خدا سے کنسلٹ نہیں کیا، بلکہ ہیرودیاس اپنی اس ماں سے جس نے عزت دولت اور شہرت پانے کے لیے اپنے زندہ ہسبینڈ کو چھوڑا ہوا تھا۔ جیسی ماں ویسی بیٹی۔ اس بیٹی نے اپنی ماں سے کنسلٹ کیا، اور ماں نے بھی یہ نہیں مانگا کہ چلیں بیٹی کی زندگی بنا دوں، میں چلیں بیٹی کے لیے میں ایک فیوچر بنا دوں، مستقبل بنا دوں، میں اسے کہوں کہ چلے اس کو وہ چیز دے دے جس سے اس کا فیوچر بن جائے۔ ماں نے پھر اپنے ناجائز تعلقات بچانے کے لیے اپنی بیٹی کو استعمال کیا، اور ابلیس نے زور سے اسے استعمال کیا۔ اس نے کہا اس کو کہہ کہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کا سر۔ کیوں؟ اس لیے کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا یہ وہ شخص ہے جو مجھے میرے گناہ کو گناہ کہتا ہے۔ میرے گناہ کو گناہ کہنے والا زندہ نہیں رہنا چاہیے، مجھے میرے گناہ میں ہی رہنے دے۔ یہ خوبصورت موقع تھا سلومی کے لیے اور اس کی ماں کے لیے کہ وہ ہیرودیس کی برکت سے فیضیاب ہو جاتی، لیکن انہوں نے اپنے گناہ کو جاری رکھنے۔ اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو شخص گناہ کے سمندر میں ڈوب جاتا ہے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ جو شخص گناہ کے سمندر میں ڈوب جاتا ہے وہ آپ کو جیل میں ڈال سکتا ہے، آپ کو گالیاں دے سکتا ہے، آپ کو مار سکتا ہے، اور یہاں تک کہ آپ کو قتل بھی کر سکتا ہے، کیونکہ اس کو دنیا کا نشہ ہے، ابلیس کا نشہ ہے، اور ابلیس کا نشہ ہمیشہ خادموں کے اوپر
بھڑکتا ہے۔ اور یہاں اس نے وہی کیا جو ہیرودیاس نے کہا تھا۔ ہیرودیس کو یہ کام کرنا پڑا۔ 24ویں آیت سے دیکھیں، 24ویں آیت سے، اور اس نے باہر جا کر اپنی ماں سے کہا کہ میں کیا مانگوں؟ اس نے کہا یوحنا بپتسمہ دینے والے کا سر۔ فی الفور بادشاہ کے پاس جلدی سے اندر آئی اور اس سے عرض کی کہ میں چاہتی ہوں کہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کا سر ایک تھال میں ابھی مجھے منگوا دے۔ بادشاہ بہت غمگین ہوا، مگر اپنی قسموں اور مہمانوں کے سبب سے اس سے انکار کرنا نہ چاہا۔ پس بادشاہ نے فی الفور ایک سپاہی کو حکم دے کر بھیجا کہ اس کا سر لائے۔ اس نے جا کر قید خانے میں اس کا سر کاٹا اور ایک تھال میں لا کر لڑکی کو دیا، اور لڑکی نے اپنی ماں کو۔ خداوند کا یہ بندہ ہیرودیس جو خدا کو جانتا ہے مگر اپنی دنیا دار بیوی کے اثر میں اس قدر زیادہ ہے کہ وہاں سے وہ نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے بائبل میں لکھا ہے کہ ناہوار جوے میں نہ جتو۔ ہیرودیس جو ہے یہ ناہوار جوے میں جت گیا ہوا ہے۔ اب اس کا اس جوے سے نکلنا مشکل ہو گیا ہے۔ اس کی بیوی کی گرپ، اس کی بیوی کا اثر، اس کی بیوی کی کشش اس قدر زیادہ ہے کہ ہیرودیس اپنی عزت، شہرت اور دولت داؤ پر لگا بیٹھا ہے، یہاں تک کہ خداوند پر اپنا ایمان بھی داؤ پر لگا بیٹھا ہے۔ ہیرودیس میں کیا غلطیاں تھیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان پوزیشن میں ہوتا ہے تو ان سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور کس قسم کی غلطیاں ہوتی ہیں۔ اگر ہیرودیس یہ غلطیاں نہ کرتا تو شاید یہ نتیجہ نہ نکلتا۔ ہیرودیس کی غلطیاں سنیں۔ نمبر 1 کہ اس نے اپنی پارٹی کو دنیا دار پارٹی بنایا، اس نے پارٹی کو مقدس نہیں کیا۔ اپنی سالگرہ کی پارٹی خدا کے لوگوں کے ساتھ بھی ہو سکتی تھی۔ یہاں لکھا ہوا ہے کہ اس نے رئیسوں کو بلایا اور عسکری قیادت کو بلایا۔ شاید یہاں پر کوئی خدا کا خادم نہیں ہے، اس پارٹی میں خدا کا خادم نہیں ہے، خدا کے لوگ نہیں ہیں۔ اس وقت کے ایم پی ایز، ایم این ایز، عسکری قیادت موجود ہے، لیکن وہاں پر کوئی بھی مذہبی قیادت نہیں ہے۔ اگر مذہبی قیادت ہوتی تو شاید اس پارٹی میں شراب نوشی کی اور ناچ رنگ کی اجازت نہ ہوتی، اور ہیرودیس کو پتا تھا کہ اگر مذہبی قیادت آئے گی تو یہ چیزیں نہیں ہوں گی، اس لیے اس نے بلایا ہی نہیں ہوگا۔ انہوں نے نمبر 1 پارٹی کو خدا کے جلال کے لیے نہیں بلکہ دنیا دار پارٹی بنا دی۔ اور اگر آج ہم پارٹیاں کرتے ہیں، جو ہم ذمہ دار لوگ ہیں، تو اپنی پارٹیز میں ضرور خدا کے لوگوں کو بلوائیں، چاہے وہ شادی ہو، چاہے وہ سالگرہ ہو، چاہے کوئی بھی پارٹی ہو۔ آپ کی پارٹی نان ببلیکل نہیں ہوگی، خدا کے لیے ہوگی، جلال کے لیے ہوگی۔ اور جو پہلی غلطی کی ہے ہیرودیس نے، وہ یہ ہے کہ اس نے اپنی اس پارٹی کو، سالگرہ کی پارٹی کو، اس نے دنیا داری کے لیے استعمال کیا ہے، خدا کے جلال کے لیے استعمال نہیں کیا، کیونکہ وہاں خدا نہیں تھا۔ اس لیے دوسری غلطی یہ ہے کہ اس پارٹی کو سیلیبریٹ دنیا داری کے طریقے سے کیا گیا ہے۔ چلیں اگر خادم نہیں بھی آئے تھے اس پارٹی میں تو کوئی بات نہیں تھی، اس پارٹی کو اس حد تک نہیں لے کر جانا چاہیے تھا کہ یہ پارٹی مکمل ابلیس کے کنٹرول میں چلی جائے۔ اور یہاں ایسا ہی ہوا کہ وہاں ناچ رنگ شروع ہو گیا، شراب نوشی شروع ہو گئی، اور یہ پارٹی مکمل طور پر ابلیس کے کنٹرول میں چلی گئی۔ اور جب ہیرودیاس کی بیٹی نے وہاں ناچنا شروع کیا تو وہاں پر موجود ہر شخص پر سحر طاری ہو گیا۔
ایک جادو طاری ہو گیا. اس کے ناچ نے، اس کے ڈانس نے اس قدر گرفت کر لی سب کو کہ ہیرودیس کو مجبوراً ایک اناؤنسمنٹ کرنی پڑی کہ جو مانگے گی میں تجھے دے دوں گا. اور صرف اناؤنسمنٹ نہیں کی، اس نے قسم کھائی اور لکھا کہ اپنی قسموں اور مہمانوں کے سبب سے اس کو انکار نہ کر سکا. بائبل مقدس میں قسم کھانا منع کیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے قسم کھا لی ہے تو آپ کو وہ کام کرنا پڑے گا. اب دیکھیں پرانے عہد نامے میں ایک بہت مشہور واقعہ ہے ایک قاضی کا. جب وہ جیتا تھا تو اس نے ایک قسم کھا لی تھی کہ جو بھی میرے سامنے آئے گا اس کو میں قربان کر دوں گا. اور اس کی بیٹی ہی اس کے سامنے آ گئی تھی. جب آپ قسم کھاتے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ قسم کھانے کی اہمیت کیا ہے تو پھر نتائج غلط نکلتے ہیں، ان کا نتیجہ موت ہوتا ہے. پرانے عہد نامے کی قسم کا نتیجہ بھی موت تھا اور نئے عہد نامے کی قسم کا نتیجہ بھی موت نکلا ہے. ہیرودیس نے قسم کھائی ہے جو کہ نہیں کھانی چاہیے تھی، اور بائبل مقدس میں موجود ہے کہ مسیحی قسم نہیں کھاتے. ہم تو سچی بھی نہیں کھاتے، ہم کہتے ہیں مسیحی ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ کہتے ہیں. اس لیے مسیحی جب کہتے ہیں ہاں تو پھر ہاں ہے، جب کہتے ہیں نہ تو پھر نہ ہے. ہمیں اپنی ہاں کو ہاں منانے کے لیے کسی قسم کی ضرورت نہیں تھا. اور ابتدائی صدی میں، پہلی صدی میں، غور سے سنیں، پہلی صدی میں مسیحیوں کو جب بھی کبھی کوئی سٹیٹمنٹ دلوانا ہوتی تھی تو عدالت یہ کہتی تھی کہ اگر کوئی مسیحی آ کے عدالت میں یہ کہہ دے گا تو یہ قسم سے بھی زیادہ بہتر ہے. مسیحیوں کا کلام ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ ہوتا ہے. اس لیے مسیحیوں کو اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے کسی قسم کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے مسیحی تو وہ پھر مسیحی بھی نہیں ہے. جھوٹی قسم تو بڑی دور کی بات ہے، ہم سچی قسم بھی نہیں کھا سکتے، اس لیے کہ ہمارا ہاں ہماری ہاں ہے اور ہماری نہ ہماری نہ ہے. اس نے قسم کھائی ہے اور پھر اپنے شاہانہ سٹیٹس کے سامنے بلیک میلڈ ہے. عسکری قیادت ہے، مہمان ہے، رئیس ہیں، اور اب وہ اپنے سٹیٹس کا خیال رکھتا ہے اور اس کا سٹیٹس مجبور کر رہا ہے کہ کیونکہ تو نے مہمانوں کے سامنے یہ بات کر دی ہے اب تو اپنی بات پر قائم رہے. سو کئی دفعہ ہمارا سٹیٹس، ہماری عزت دولت شہرت خدا کے جلال کے لیے نہیں بلکہ ابلیس کے جلال کے لیے استعمال ہو جاتی ہے. اور جب بھی خدا آپ کو عزت دولت اور شہرت دیتا ہے، بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ عزت دولت اور شہرت خداوند کی طرف سے ہے. خداوند کی طرف سے ہے. مثال کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ عزت دولت اور شہرت خداوند کی طرف سے ہے. اور اگر یہ خداوند کی طرف سے ہے تو ہماری آج عزت دولت اور شہرت ہماری نہیں ہے، خدا کے جلال کے لیے ہے. ہیرودیس کی عزت دولت اور شہرت اس کے لیے نہیں تھی بلکہ ابلیس کے جلال کے لیے ہو گئی اور اس کو کرنا پڑا اور ایک سچے خادم کا سر کاٹ دیا. افسوس تو ضرور ہے لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ اس خادم نے سچائی کا جھنڈا گاڑا ہے. اس خادم نے سچائی کا جھنڈا بلند کیا ہے. اور آج ہم خادموں کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے مقدس یونا اجتباغی. ہم کسی بادشاہ کے سامنے نہیں جھکیں گے، ہم خدا کے کلام کے اور انجیل پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. ہم خداوند کے کلام کا جھنڈا گاڑیں گے. انجیل کو پھیلانا یہ
کام ہمارا ہے، ہم کسی کے ساتھ کمپرمائز نہیں کریں گے۔ اور اس کے بعد 29ویں آیت، پھر اس کے شاگرد سن کر آئے اور اس کی لاش اٹھا کر قبر میں رکھی۔ یہ وہ تجہیز و تدفین ہے جو اس وقت کے کلچر میں ہوا کرتی تھی۔ اس کے شاگرد آئے جو اسے پیار کرتے تھے، ان کو پتہ چلا کہ ہمارا استاد اپنی استادانہ شخصیت کے ساتھ، اپنے ایمان کے ساتھ، اپنی سچائی کے ساتھ اس نے ایمان کی کشتی لڑی ہے اور کامیاب ہوا ہے۔ وہ اس کو لے گئے اور اسے قبر میں رکھا، جو اس وقت کا دستور تھا۔ سو آج نٹشل اس کا یہ ہے، ہم جو خادم ہیں، ہم خداوند یسوع مسیح کا پرچار اس طور سے کریں کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو سمجھا سکیں۔ میں نے بچایا ہے کہ ہمارا علم سونا ہے، اور جب ہمارے علم کے اوپر روح القدس کی برکت ہوتی ہے تو یہ کندن بن جاتا ہے۔ اپنے علم پر بھروسہ نہ کریں، بلکہ اپنے علم کو روح القدس کے سپرد کر دیں، اور آپ کا علم وہ بات سمجھا سکے گا جو کلام مقدس یا روح القدس چاہتا ہے۔ سو ہماری منسٹری، ہماری خدمت، ہمارا کلام ہماری طاقت اور ہماری اہلیت کے مطابق نہیں، اس کے ساتھ روح القدس کا ہونا ضروری ہے۔ جب ہم روح القدس کے ساتھ اپنے علم کو کلیسیا تک پہنچائیں گے تو آپ کو بھی سمجھ آئے گی سمجھانے کی، اور کلیسیا کو سمجھ آئے گی سمجھنے کی۔ سو پہلی چیز تو یہ ہے جو ہم سیکھتے ہیں۔ نمبر 2، جب سچائی کے کلام کو لے کر نکلے ہیں تو پھر سچائی پر مرنا ہے، سچائی پر کھڑے رہنا ہے، اور سچائی یسوع ہے۔ راہ اور حق اور زندگی یسوع مسیح نے دعویٰ کیا ہے، ہم سچائی کے خادم ہیں۔ پھر ہمیں جیل میں جانا پڑے، ہماری فلاگنگ ہو، ہمیں کوڑے لگے، یا ہماری گردن تن سے جدا ہو جائے، ہم دنیا کے ساتھ کمپرومائز نہیں کریں گے۔ یہی ہمارے لیے چیلنج ہے جو آج ہم نے لینا ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔